السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وکنتم امواتن، اور تم تھے امواتن مردہ بے جان۔ فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارا ہی۔ ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، انہیں ٹھیک ٹھاک درست کیا 7 آسمان میں۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیف، یہ حروف استفہامیہ ہے، اور تکفرون کا فارا ہے۔ احیاکم، ہا یا ہے۔ یمیتکم، می واو تا، اور اسی طرح خلق، خا لام قاف ہے۔ فسواہن، سین واو یا ہے، اس کا حروف اصلیہ۔ سبع، سین با عین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، یعنی اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے تم کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، ماں کے رحم میں، تمہارے جسم میں روح ڈالی، پھر دنیا میں پہلی پیدائش ہی تمہاری پہلی زندگی تھی۔ ہاں، تمہاری پیدائش سے پہلے روح تو تھی، مگر اسے جسم نہیں دیا گیا تھا، اور پیدائش سے پہلے ہی تم سے عہد الست لیا گیا تھا، لیکن جب روح کو جسم مل گیا، تم پیدا ہوئے، پہلی پیدائش تھی۔ پہلے تم مردہ تھے، پیدائش سے پہلی حالت تمہاری موت تھی۔ ثم یمیتکم، پھر ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، اور اب تمہارا جو یعنی دنیا میں طبعی موت جو ہے وہ مرو گے۔ ثم یحییکم، پھر جو ہے وہ تمہیں زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن وہ تمہاری دوسری پیدائش ہوگی۔ اس آیت میں 2 موتوں اور 2 ہی زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب وہ موت سے تعبیر کیا گیا، پھر اس دنیا میں جب آیا، پیدائش ہوئی بچے کی، تو یہ زندگی ہے، پھر جب اس دنیا میں آ کر کے طبعی موت اپنی مرتا ہے، پھر وہ موت ہے، پھر دوبارہ جب حشر کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ زندگی ہے۔ تو 2 موتیں اور 2 زندگیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو یہ زندگی اور موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے جو تخلیق کی ہے موت اور حیات، تو یہ اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، ایسے اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، قرآن و سنت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ کیے جائیں اس دنیا کے اندر رہ کر، جس سے انسان جو ہے اپنی آخرت بناتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا، اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ پھر کیسے جرأت کرتے ہو اس رب کا انکار کرنے کی، کہ اس رب نے دنیا جو ہے وہ نعمتوں سے بھر دی ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو نعمتیں جو ہے انسان کے لیے نازل فرمائی، تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی، کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو
میرے لیے۔ زمین کے اندر معدنیات خزانے دفن ہے، زمین پر نباتات اور مخلوق ہے، سمندر، مچھلیاں سب انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ اسی طرح زمین و آسمان کی ساری نعمتیں مثلاً ہوائیں ہیں، سورج ہے، چاند، ستارے، بادل، سب جو ہے یہ ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 آسمانوں کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ سورہ طلاق میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات من الارض مثلہن، کہ اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور انہی کی مانند زمین بھی بنائی۔ اس بات کی تائید حدیث سے بھی ملتی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ جس نے ظلم کر کے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے بنی تھی اور آسمان بعد میں تخلیق ہوا تھا، اور یہ بھی کہ ساری چیزیں زمین کی انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہیں، لہٰذا انسان جو ہے تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت دی بنایا۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور ہماری خدمت میں مصروف عمل ہے، لہٰذا جس انسان کے لیے یہ ساری نعمتوں کے دسترخوان جو ہے اللہ رب العزت نے سجا دیے ہیں تو اس کو بھی تو حیا کرنی چاہیے کہ اس ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اللہ اور لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نبھانا چاہیے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو ہے وہ دھیان رکھنا چاہیے۔ یہاں سے ہمارا جو ہے یہ تیسرا رکوع ختم ہو گیا۔ ان 3 رکوعوں کے بعد متقین، کافر، منافق اور فاسق یعنی ان کا فرق جو ہے وہ نظر آ گیا ہوگا۔ متقی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ منافق جو ہے یہ 2 رخا ہوتا ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ فاسق حیا نہیں کرتا، لحاظ نہیں کرتا، اپنی برائیوں کو کھول دیتا ہے، اس کے دل میں بھی کفر ہوتا ہے اور زبان پر بھی کفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑنے والا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ابد سے لے کے ازل تک۔ ہمارا علم محدود ہے، ہم اللہ کے علم کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے دلوں کو یہ قرآن مجید جو ہے یہ بہار بنا دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔